ہم اصلاح بھی کرتے ہیں تو اس لب و لہجے کے ساتھ کرتے ہیں، پرلے پر ہماری بات اثر کرے تو کرے، لیکن یہ ہے کہ وہ ہم سے بدگمان ہو جاتا ہے۔ یہ بات کی بات ہے کہ ہماری بات اس پہ اثر کرے یا نہیں کرے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی وہ تربیت کی اور اس انداز سے تربیت کی، عقل حیران ہو جاتی ہے۔ ایک نوجوان آدمی، اس کو عادت ہو گئی کہ وہ کھجور توڑتا تھا، اس کا مالک کوئی ہے، بغیر پوچھے وہ کھجور پہ چڑھ جاتا تھا درخت پہ اور وہاں سے کھجور توڑتا تھا۔ علاقے کا دستور یہ تھا، ترمذی شریف میں یہ واقعہ لکھا ہے، علاقے کا دستور یہ تھا کہ جو نیچے گری ہوئی چیز ہے کھجور، وہ آپ استعمال کر سکتے ہو، اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن درخت سے توڑنے کے لیے مالک کی اجازت ضروری ہے۔ اور اس کی پوزیشن کیا تھی؟ وہ درخت پہ چڑھ جاتا تھا، نوجوان آدمی تھا، نو عمر ہوگا اور نو مسلم ہوگا، وہ چڑھ جاتا تھا درخت پہ اور توڑتا تھا کھجوروں کو، اور یہ اس کی عادت ہو گئی تھی۔ ایک دفعہ ایک جگہ جا رہا تھا، کھجوروں کے باغ سے گزرا، نیچے جو چیزیں کھجوریں پڑی ہوئی تھیں اس کو نہیں اٹھایا، درخت پہ چڑھا، کھجور اٹھا لی، توڑ لی۔ مالک نے دیکھ لیا، پکڑ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر کیا، یا رسول اللہ یہ میرے باغ کا نقصان کر رہا تھا۔ یہ صحابی کہتے ہیں، آدمی کہتا ہے نوجوان، کہ میں خوف میں مبتلا تھا کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیار سے، تحمل سے اشارہ کیا، ادھر آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ فرماتے ہیں میں قریب چلا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سر پر دست شفقت رکھا، میرا آدھا خوف ختم ہو گیا، آدھا خوف چلا گیا۔ پھر یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا نوجوان یہ کام کیوں کرتا ہے؟ میں نے کہا بھوک کی وجہ سے کرتا ہوں، بھوکا ہوتا ہوں، نیچے جو کھجوریں پڑی ہوتی ہیں، میوہ جات پڑے ہوتے ہیں، اس سے میرا گزارا نہیں ہوتا، مجھے درخت سے توڑنی پڑتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، یا اللہ اس کی بھوک کی آگ کو مٹا دے، اور مجھے فرمایا کہ جوان ایسا نہ کیا کرو، یہ جائز نہیں ہے کسی کے لیے بھی مالک کی اجازت کے بنا اس کے باغ سے اس کے میوہ جات، اس کو کھجوروں کو توڑنا، یہ اجازت نہیں ہے۔ نیچے پڑی ہوئی ہوں تو مالک نہیں روکے گا، آپ ان کو استعمال کر سکتے ہو، لیکن کھجور کے درخت پہ چڑھ کر کھجوروں کو توڑنا یہ مالک کی اجازت کے بغیر جائز نہیں ہے۔ یہ نوجوان کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جب میرے لیے دعا کی اللہ اس کی بھوک کی آگ کو مٹا دے، بس یہ نوجوان کہتے ہیں کہ میرے دل میں ٹھنڈ پڑ گئی، میرے دل میں ٹھنڈ پڑ گئی، بس اس کے بعد سے بھوک نہیں لگتی تھی، نہیں مجھے ستاتی تھی، اور میری عادت قبیحہ جو تھی کہ درخت پہ چڑھ کر کھجوریں توڑنا، اس کا پھل توڑنا، یہ عادت نبی علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے بالکل ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی۔ پھر ایسا نہیں ہوا۔ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام نے کیسے اصلاح فرمائی، ڈائریکٹ دل پہ اثر پڑا، ڈائریکٹ دماغ پہ اثر پڑا، کیسا بہترین اصلاح کا طریقہ تھا۔ ہمارے لفظوں سے آگ نکل رہی ہوتی ہے، وہ بجائے اصلاح کے وہ پرلا بھڑک اٹھتا ہے۔ اصلاح کے لیے لہجے کا نرم ہونا بھی ضروری ہے اور الفاظوں کا چناؤ بھی ضروری ہے، تب کہیں جا کر اصلاح ہوگی۔